بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی۔ افریقہ میں ہسپانیہ والوں کا حکمران اور سپہ سالار مونکیٹ جانتا تھا کہ وہ اکیلا خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے بھاری رقوم کو خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف ایک قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مونکیٹ نے اپنے ساتھ ملایا، ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو ہمو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھے قبائل سغرا کا سردار احمد بن قاضی، ٹیونس کا حکمران مولا حسان شامل تھے۔ یہ سب مل کر ایک طرح سے خیر الدین باربروسا کے خلاف سازش تیار کرنے لگے تھے۔ مونکیٹ پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان کا اور ٹیونس کا حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کی سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے تھے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم بنائیں۔ یہ ان مسلمانوں کی انتہا درجے کی حماقت تھی کہ اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے کہ ان علاقوں میں ترکوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں، تو وہاں رہتے ہوئے ترک بڑی آسانی کے ساتھ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہسپانیہ کی تاریخ مختلف ہوتی۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سالار دن رات اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم بنا رہے تھے۔ بحری بیڑے کو بھی انہوں نے خوب مضبوط کر لیا تھا، اور پھر دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خیر الدین باربروسا نے قبائلی سغرا کے سردار عبدالعزیز اور بربروں کے سردار حفصی کو اپنے ہاں دعوت دی تھی۔ یہ دونوں خیر الدین باربروسا کے حمایتی اور طرفدار تھے۔ خیر الدین باربروسا ایک روز حسن کرسو، صالح سنان، کاکاد حسن آغا اور اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے اور ان کے اندر رکھے جانے والے اسلحے اور ضروریات کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز اور بربروں کا سردار حفصی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ساحل پر باربروسا اور اس کے سرداروں نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ پھر ان دونوں کو خیر الدین باربروسا اس بحری جہاز میں لے گیا جو اس کے ذاتی استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز مسلم قوم کا درد رکھنے والے قبائلی سغرا کے سردار عبدالعزیز نے کیا۔ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: باربروسا، میرے عزیز بھائی، پہلے تو میں اور حفصی دونوں افریقہ کی سرزمینوں پر دوبارہ تمہارے قدم جمانے اور اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی تمہارے سامنے کچھ خدشات بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں اور وہاں اپنے قدم بھی جما لیے ہیں، لیکن یہاں جو ہسپانیہ کا حکمران اور سپہ سالار مونکیٹ ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ پہلے ہی حرکت میں آیا ہوا ہے۔ افریقہ کی جو قوتیں اس کی حمایت اور مدد پر آمادہ ہیں، ان کے ساتھ وہ ساز باز کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد تمہارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے گا۔ مجھے اور بربروں کے سلطان کو اس بات کی خوشی بھی ہے کہ تم رات کی تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے جزیرے پنون پر حملہ آور ہوئے، اور وہاں سے تم نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری بہترین ضرب ہے کہ ایک ہی حملے میں نہ صرف یہ کہ تم نے پنون کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، بلکہ مونکیٹ کی توجہ پنون کی طرف کر کے اس کی غیر موجودگی میں اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں گا کہ اپنی طاقت اور قوت کو اتنا مضبوط اور مستحکم کرو کہ افریقہ کی سرزمینوں میں تم سے ٹکرانے والی قوتوں کی حالت ایسی ہو جس طرح سمندر کی موجیں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالعزیز رکا، پھر بڑی عقیدت سے وہ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیز، جہاں تک میرا اور حفصی کا تعلق ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی دشمن قوتیں تمہارے ساتھ ٹکرانے کی ابتدا کریں گی، میں اور حفصی پہلے ہی اپنے اپنے عساکر کو لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ والوں کو ان سرزمینوں سے نکال دیا جائے اور یہاں ترکوں کا بہترین اور مستحکم مستقر بنایا جائے۔ ہسپانیہ والوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا ہے۔ اگر وہ ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کی سرزمینوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی اور بے ہمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اپنے قبیلے کی حالت یہ ہے کہ وہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ قبیلے کے دوسرے سردار احمد بن غازی نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ عنقریب میں سغرا قبائل کو متحد کرنے میں اور ایک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اور حفصی اس موقع پر آپ کو یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ افریقہ کی سرزمین میں میرے بھائی تم اکیلے نہیں ہو۔
ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالات برے ہوں یا اچھے، ہمارے حق میں ہو یا ہمارے مخالف، ہر موقع پر چھاتی تان کر ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کریں گے۔ عبدالعزیز کے ان الفاظ پر جہاں خیر الدین باربروسا کے سارے سالار خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہاں خیر الدین باربروسا کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ عبدالعزیز کی اس نے پیٹھ تھپتھپائی اور پھر کہنے لگا، عبدالعزیز، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہسپانیہ والوں کو افریقہ کی سرزمین سے باہر نکال دیا جائے۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدالعزیز کی بجائے اس بار بربروں کا سلطان حفصی بول اٹھا، باربروسا میرے عزیز، ایک اور خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا سکتا ہے۔ مونکیٹ کی سربراہی میں جو طاقتیں اور قوتیں متحد ہیں، ان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے انہیں مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر لہرائے گا۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر الدین نے بڑے غور سے حفصی کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ کا اشارہ کس خطرے کی طرف ہے؟ بربروں کے سلطان حفصی نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، خیر الدین میرے عزیز، اگر ہم تینوں قوتیں مل کر افریقہ کی ان سرزمینوں میں مونکیڈ اور اس کے حواریوں کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور وہ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کی طرف سے ہوگا۔ اگر چارلز اپنی ساری طاقت اور قوت کے ساتھ سمندر میں اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لائے تو کیا ہم اس کی اس اندھی قوت کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد بربروں کا حکمران حفصی رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا رہا۔ باربروسا، تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی اس سے آگاہ ہیں کہ ترکوں کے پاس اس وقت کوئی بڑا بحری بیڑا موجود نہیں ہے جسے حرکت میں لا کر یورپ کی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے، لہٰذا اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی تم فیصلہ کرو گے ہم تمہارے ہر فیصلے کی تائید کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر یورپی قوتوں کو یہاں سے بھگانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ جہاں تک چارلز کا تعلق ہے، وہ انتہائی متعصب قسم کا نصرانی حکمران ہے۔ تم جانتے ہو گے کہ تخت نشینی کے وقت اس چارلز نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی شخص کو ترک مذہب پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن پاپائے روم نے اسے اس قسم سے آزاد کر دیا۔ اب اسی چارلز نے اپنے عہد کو توڑتے ہوئے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر کے رکھا ہے اور اس کے مظالم اور ستم گری کی آگ کا شکار ہے۔ حفصی جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ میں باربروسا کہنے لگا، محترم حفصی، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ہر قوت سے ٹکرائیں گے۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر چارلز نے ہسپانیہ کی ساری قوت کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہا تب بھی ہم سمندروں کے اندر سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے آئیں گے۔ دشمن پر ضرب لگانے کے لیے جو ہم نے لائحہ عمل تیار کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ فی الحال افریقہ کے اندر جو ہسپانیہ کی طاقت ہے اسے میں نظر انداز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ٹیونس کے حاکم مولائے حسان کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور اسے اپنی ضرب کا نشانہ بنائیں گے، اس لیے کہ حسان وہ پہلا شخص ہے جو سب سے بڑھ چڑھ کر ہسپانیہ والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کافی ہو جائے گی بلکہ ایک وسیع علاقہ ہمارے ماتحت ہو جائے گا اور ہم اپنی عسکری اور بحری قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کر کے بہتر بندرگاہوں میں لنگر انداز کر سکیں گے۔ باربروسا کی اس تجویز سے بربروں کے سلطان حفصی اور سگرا قبائل کے سردار عبدالعزیز نے اتفاق کیا۔ پھر تینوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ٹیونس کے حکمران حسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لائحہ عمل کو آخری شکل دے دی۔ پھر وہ اس بحری جہاز سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بحری جہاز کے قریب آ کے لگی۔ اس میں سے 3 آدمی نکل کر جہاز میں داخل ہوئے۔ خیر الدین باربروسا، عبدالعزیز سلطان حفصی اور خیر الدین باربروسا کے سارے سالاروں نے ان کا استقبال کیا۔ آنے والے ان جوانوں میں سے کوئی خیر الدین باربروسا کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیر الدین نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی، میرے عزیزوں، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ خیر الدین باربروسا کا انداز بتاتا تھا کہ وہ جو تینوں جوان آئے ہیں وہ اس کے اپنے آدمی یا مخبر تھے۔ خیر الدین کے پوچھنے پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر، ہم اچھی خبر ہی لے کر آئے ہیں۔ ہسپانیہ میں عرب سردار کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے کچھ بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی جھوپڑیوں میں جمع کر رکھا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں نکالنے کا اہتمام کریں۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حسن کرسو، میرے عزیز بھائی، میں چاہوں گا کہ جس مہم کو ابھی تھوڑی دیر کے ہم نے آخری شکل دی ہے، اس مہم سے پہلے تم اور کاکات دونوں ہسپانیہ کے ساحل پر جمع ہونے والے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا۔ اس کے لیے تمہیں مناسب جہاز اور کشتیاں مہیا کی جائیں گی۔ خیر الدین باربروسا رکا اور اس کے بعد وہ سلسلہ کلام جاری رکھے ہوئے کہنے لگا، حسن کرسو اور کاکات، جو کچھ اب میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ ٹیونس پر حملہ آور ہونے کا جو لائحہ عمل
طے کیا ہے وہ تم سن چکے ہو، اور یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس مہم کو میرے خداوند نے چاہا تو ہر صورت میں کامیاب اور کامران بنائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حسن کرسو تم اور کاکا دونوں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں چاہوں گا کہ آنے والے شب کو تمہیں ہسپانیہ کے ساحل پر ہونا چاہیے، اور مناسب وقت پر ان بے بس مسلمانوں کو لے کر تم اپنے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر کوچ کر جانا۔ اس کام میں تاخیر پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ٹیونس کی مہم سے پہلے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو نکالنے میں مجھے دو طرح کی مدد ملے گی۔ اول یہ کہ ٹیونس کی مہم میں تم دونوں کی ضرورت محسوس کروں گا۔ دوم یہ کہ جن مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لایا جائے گا، یقیناً ان میں جوان مرد بھی ہوں گے، وہ چونکہ اہل ہسپانیہ سے نالا ہیں اور ان سے انتقام لینے پر تلے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو معقول معاوضے پر ہم اپنے لشکر میں شامل کریں گے، اور آنے والی جنگوں اور مہموں میں وہ ہمارے لیے انتہا درجے کے سودمند ثابت ہوں گے۔ اب بتاؤ اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ خیر الدین بھروسہ رکا تو لمحہ بھر کے لیے کاکاد اور حسن کرسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر حسن کرسو کہنے لگا، امیر آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اور کاکاد کو ٹیونس کی مہم شروع کرنے سے پہلے ہسپانیہ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے تو پھر یہ آخری فیصلہ ہے۔ خداوند نے چاہا تو میں اور کاکاد آج ہی اس مہم پر روانہ ہوں گے اور آپ کے لیے اچھی خبر ہی لے کر آئیں گے۔ کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ایک روز اپنی دونوں بیٹیوں معاذ اور نابیل، بیٹے مغیرہ بن کعب اور بیوی میسونہ کے ساتھ صبح کا کھانا کھا کر فارغ ہوا۔ تب مغیرہ بن کعب اپنی دونوں بہنوں معاذ اور نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج میں تم دونوں کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے لیے نہیں جا سکوں گا، تم دونوں بسیط کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس پر کمرے سے نکلنے کے لیے معاذ اور نابیل دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں کہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو مخاطب کر کے مغیرہ بن کعب کہنے لگا، پدر محترم آج رات ہماری حویلی میں ہلچل کیسی تھی؟ میں تو اس وقت سوچ چکا تھا، میں نے ایک بار ارادہ تو کیا تھا کہ اٹھ کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے اور آپ سے ملوں، لیکن مجھے نیند آ رہی تھی لہٰذا میں سو گیا۔ جواب میں کعب بن عامر اپنے بیٹے مغیرہ بن کعب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے افریقہ سے کچھ معزز مہمان آئے تھے، وہ تھوڑی دیر ہماری حویلی میں ٹھہرے، انہی کی وجہ سے تمہیں وہ ہلچل محسوس ہوئی ہوگی، پھر وہ چلے گئے۔ مغیرہ بن کعب نے ایک جستجو کے انداز میں پوچھا، افریقہ کے ساحل سے ہمارے پاس کون آئے تھے؟ کیا ہمارے وہاں کچھ جاننے والے ہیں؟ اس پر کعب بن عامر نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے افریقہ سے ہمارے ہاں رات کے وقت خیر الدین بھروسہ کے دو اہم ساتھی حسن کرسو اور کاکاد آئے تھے۔ حسن کرسو کا نام سن کر معاذ چونکی، اس کے قدم رک گئے، دروازے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ مڑی، پھر اپنے باپ اور بھائی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کی بڑی بہن نابیل بھی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی، پھر معاذ بڑی جستجو اور بڑی کرید کے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پدر محترم آپ نے کیا کہا؟ رات کے وقت ہماری حویلی میں خیر الدین بھروسہ کے ساتھیوں میں سے حسن کرسو اور کاکاد آئے تھے؟ مسکراتے ہوئے کعب بن عامر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں بیٹی وہ دونوں آئے تھے۔ شکایت اور شکوہ بھرے انداز میں معاذ کہنے لگی، بابا خیر الدین بھروسہ کے دو آدمی یہاں آئے اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ بابا وہ ایسے لوگ ہیں جن سے مل لینا بھی ایک سعادت ہے، کاش آپ نے ہمیں جگہ دیا ہوتا اور ہم ان سے ملتے۔ کیا اس وقت وہ ہماری حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بیٹی میں نے تو ان سے بہت کہا کہ وہ ہماری حویلی میں قیام کریں، مجھے خدمت کا موقع دیں، لیکن وہ دونوں نہیں مانے۔ ہماری بستی کا چرواہا منظر بن زبیر بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ابن زبیر کے پرانے جاننے والے ہیں، پھر وہ ابن زبیر کے ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ میرے خیال میں اس کے ہاں ان دونوں نے قیام کیا ہوگا۔ معاذ چونکی اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں منظر بن زبیر کے ہاں جا کے ان سے مل لوں؟ کعب بن عامر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ مل لو، وہ ملت کے ایسے مجاہد ہیں جن سے ملاقات کرنا واقعی ایک سعادت ہے۔ معاذ شاید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا اور بڑی تیزی سے مڑی اور پھر صحن میں آ کر وہ بھاگتی ہوئی استبل میں جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نابیل بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک طرف سے بسیط بھی وہاں آ گیا، اسے جلدی جلدی گھوڑوں پر زینے ڈالی اور پھر تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حویلی سے نکل گئے۔ چرواہا منظر بن زبیر حسب معمول کوہستانی سلسلے پر کھڑا تھا اور نیچے اس کا ریوڑ چل رہا تھا کہ بستی کی جانب سے معاذ، نابیل اور بسیط تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے اور کوہستانی سلسلے کے اوپر وہ چڑھے۔ ابن زبیر کے قریب آ کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتری، اس کی طرف دیکھتے ہوئے نابیل اور بسیط بھی گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر معاذ تیزی سے منظر بن زبیر کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہسپانیہ میں محترم خیر الدین بھروسہ کے ساتھی حسن کرسو اور کاکاد آئے تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں قیام کیا تھا۔ ہم تینوں ابھی آپ کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ آپ کے ساتھ گھر سے جا چکے ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کدھر گئے ہیں، ان کی منزل کیا ہے؟
بڑے پیار اور شفقت بھرے انداز میں منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میری بیٹی، ہسپانیہ کے جو مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ تمہارے باپ اور ادنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی تگودو سے سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں جمع ہوئے تھے، حسن قصور اور کاکات انہی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے واقعی رات میرے ہاں بسر کی تھی، لیکن صبح سویرے منہ اندھیرے ہی میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ ساحل کی طرف گئے تھے اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر افریقہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس سے آگے معاذ نے کچھ نہ پوچھا، ایک دم جھس لگانے کے انداز میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، پھر منظر بن زبیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہم تینوں ساحل کی طرف جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تک انہوں نے وہیں کام کیا ہو اور ہماری ان سے ملاقات ہو جائے۔ نابیل اور بسیط بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے کوہستانی سلسلے سے اتر کر ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ساحل پر ملاحوں اور ماہی گیروں کی جھوپڑی نما بستی میں داخل ہوئے۔ ساحل پر جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نابیلا اور بسیط بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ پھر پہلا جو شخص سامنے آیا اسے مخاطب کرتے ہوئے معاذ نے کہنا شروع کیا، میرے محترم، میں کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی بیٹی ہوں۔ اس شخص نے معاذ کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی، ہلکی سی مسکراہٹ میں کہنے لگا، بیٹی، تمہیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہارا نام معاذ ہے، تمہارے پیچھے تمہاری بڑی بہن دونوں کعب بن عامر کی بیٹیاں ہوں، اور تمہارے ساتھ جو تمہارا محافظ ہے اس کا نام بسیط ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ معاذ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسپانیہ کے ستم زدہ اور مظلوم لوگ جو یہاں اس لیے جمع ہوئے تھے کہ افریقہ کی طرف چلے جائیں، ان کا کیا ہوا؟ افریقہ سے کچھ لوگ انہیں لینے کے لیے آئے تھے، کیا ابھی تک انہوں نے یہیں کام کیا ہوا ہے یا وہ کچھ کر چکے ہیں؟ اس شخص نے بڑے غور سے معاذ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، بیٹی، تم دنوں دیر سے یہاں پہنچے ہو، وہ تو کب کے یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے ان الفاظ پر بیچاری معاذ کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی جیسے اس کے شریانوں میں مایوسی کی لہریں بھر دی گئی ہوں، آنسوؤں کی نمی آہوں کا کرب اس کے مقدر اور بخت میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس سمے اس کے چہرے پر شکستوں کے غبار میں لپٹا عذاب و کرب نمایاں ہو گیا تھا۔ پھر وہ عجیب سی حالت میں سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سمے بے صدا سمندر کا سینہ دور تک خالی اور نیلا تھا، صرف موت کا رقص کرتی وقت کے دھاروں کو توڑتی لہریں ایک بحرانی سی کیفیت میں ساحل کی طرف آتی تھیں اور اپنا سر ٹکراتے ہوئے واپس لوٹ جاتی تھیں۔ معاذ تھوڑی دیر تک عجیب سے درد اور کرب میں دور تک پھیلے ہوئے بے قرار سمندر کے سینے کو دیکھتی رہی، پھر وہ روتی ہوئی آواز میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کاش ازل کا کوئی شاہد یہ راز فاش کر دے کہ قوم کی عظمت کے محافظ کہاں سے نمودار ہوتے ہیں اور کدھر کرنوں کی جھلمل کی طرح روپوش ہو جاتے ہیں۔ کاش فطرت کا کوئی رازدان ہی یہ راز کھول دے کہ ملت کے آئینوں کے جوہر نگہبان کن سرزمینوں سے نمودار ہوتے ہیں اور کہاں دھاندلی مچاتی کیف اڑاتی موجوں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے معاذ کی آواز ڈوب گئی، آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کے گرے جو اس کے دامن سے پھسلتے ہوئے ساحل کی ریت میں جذب ہو گئے۔ اپنے سر پر بندھے رومال سے اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے، مڑی، اس سے ذرا فاصلے پر پیچھے اس کی بہن نابیل اور بسیط کھڑے تھے، سر جھکائے وہ چپ چاپ ان کی طرف ہو لی۔ نابیل اور بسیط کے پاس آنے تک معاذ نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنی بہن نابیل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا، آپ ہی چلیں، پہلے جابر بن مغیث کے پاس چلتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، بسیط کے پاس ان کا کھانا بھی ہے، یہ بھی ان تک پہنچانا ہے۔ نابیل بھی ابھی تک چپ تھی، بڑے غور اور بڑے انہماک سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ معاذ جب اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ایک طرف ہو لی تب نابیل اور بسیط بھی دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تینوں حسن قصو کے دادا جابر بن مغیث کے جھوپڑے کے باہر رک گئے۔ بسیط تینوں گھوڑوں کے پاس کھڑا رہا جبکہ اس نے کھانے کی گٹھری لے کر معاذ جھوپڑے میں داخل ہوئی، نابیل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بوڑھا جابر بن مغیث اس وقت چٹائی پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ معاذ کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا، پھر بڑی خوش طبعی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آؤ میری بیٹی، اب میرے کان میں سماعت تم سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ میری بچی تم دونوں بہنیں نہیں آتی تو میرا دل ایک اضطراب سا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آؤ دونوں میرے قریب آ کر بیٹھو۔ معاذ جابر بن مغیث کے ایک طرف اور دوسری طرف نابیل بیٹھ گئی۔ کھانے کی گٹھری معاذ نے ایک طرف رکھ دی تھی اور کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، اب یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کا پوتا حسن قصو آپ کے پاس آیا تھا؟ معاذ کے ان الفاظ پر جابر بن مغیث کی حالت ایک دم بدل گئی، چہرے پر اداسی کی کوہر سی پھیل گئی، آنکھوں کے اندر افسردگی اور پریشانیوں کی آندھیاں چل گئی تھیں۔ کچھ دیر گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا،
میری بچی، وہ افریقہ سے اس ساحل پر آیا ضرور تھا، پر بگولے کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا۔ وہ میرے پاس آتا بھی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس وقت تک اسے اپنے پاس آنے سے روک رکھا ہے جب تک وہ اپنی ماں بہن کو تلاش نہیں کر لیتا۔ جابر بن مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی، شکوہ بھری آواز میں کہہ رہی تھی، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنا پوتا یاد نہیں آتا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آپ کا پوتا ملت اسلامیہ کا ایک رجل عظیم ہے، خیر الدین بابروسا کا دست راست ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج وہ یہاں سے کئی مظلوم ستم رسیدہ مسلمانوں کو لے کر افریقہ کی پرامن فضاؤں کی طرف لے گیا۔ جابر بن مغیث تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، گردن جھکائے مغموم اور افسردہ انداز میں بیٹھا رہا، پھر کسی قدر روتی آواز میں کہہ رہا تھا، میں اسے اپنے پاس رکھ کر منجمد پتھر اور چٹان کی طرح نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اپنی قوم کی بہتری کے لیے بے تاب موجوں، ملت اسلامیہ کی فلاح اور بہبود کے لیے بے روک سیلاب ثابت ہو۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑی یہی سعادت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے والے ایسے لوگوں میں جا شامل ہوا ہے جو احساس کا وہ بے کنار دشت ہیں جن کے اندر لاکھوں سمندر بھی غرق ہو جائیں۔ بیٹی، میں بوڑھا ہوں، میں جانتا ہوں اس بڑھاپے میں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اور ہوگی، لیکن میں اپنے پوتے کو اپنی بغل کی بیساکھی بنا کر زیز کی خوشنما نشاط اور خود پرستی کا آشوب نہیں بنانا چاہتا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اسلام دشمن قوتوں کے لیے موت کا شب و خون مارنے والا قیامت کا لمحہ ثابت ہو اور قوم کے دشمنوں کی خباثتوں کی گہرائیوں کو کھنگال دینے والا بحر کا آتش فشاں بن کر نمودار ہو۔ میں خوش ہوں، میں جو چاہتا تھا وہی میرا پوتا ثابت ہوا۔ وہ خیر الدین بابروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک ہے اور اس کا ایسا ہونا میرے لیے ایک سعادت اور میرے لیے فخر کا ایک نشان ہے۔ جابر بن مغیث جب خاموش ہوا تو معاذ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا آپ نے جان بوجھ کر یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ آئے؟ اگر وہ آئے گا تو آپ لوہے کی گرم سلاخ سے اسے داغ دیں گے۔ جواب میں جابر بن مغیث نے دکھ اور آہوں بھرا لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، بیٹی تیرا اندازہ درست ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا، میرے پاس پڑا رہتا، جبکہ میں نے اسے دھمکی آمیز انداز میں اپنے پاس آنے کے لیے منع کر دیا ہے، تو وہ اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائیاں خیر الدین بابروسا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی قوم کی فلاح اور ملت کی خدمت کے اس فرائض سر انجام دینے میں لگا دے گا، اور یہی میری زندگی کا مقصد، یہی میری زیست کا آدرش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، کچھ دیر غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، پر بیٹی یہ تو بتا، تو اس قدر دلچسپی، اس قدر کھوج، اس قدر جستجو سے حسن کرسو کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیا اس سے قبل تو اس سے مل چکی ہے؟ تیری سے ملاقات ہو چکی ہے؟ معاذ کی گردن جھک گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، نفی میں گردن جھکا دی۔ جابر بن مغیث نے اسے پھر سے مخاطب کیا، جب تو نے اسے دیکھا ہی نہیں، اس سے ابھی تک ملی ہی نہیں، پھر تمہاری اس قدر دلچسپی کیسی؟ کیا تو اس سمندری چھلاوے، اس بحری ہیولے کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی، کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی۔ جابر بن مغیث کے اس سوال کا جواب کوئی نہ دیا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، کھا لیجیے گا، اب میں جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑی تیزی سے جھوپڑے سے نکلی۔ نابیل بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ جھوپڑے سے معاذ نکلی ہی تھی کہ پیچھے سے نابیل نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچا، پھر انتہائی ہمدردی اور پیار میں اس نے معاذ کو مخاطب کیا، معاذ میری بہن، گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو سوال جابر بن مغیث نے کیا تھا تم نے اس کا سوال کیوں نہیں دیا؟ جواب میں معاذ نے اپنا بازو چھڑایا، نہ اپنی بڑی بہن نابیل کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے نابیل نے پھر پوچھا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ دیکھو تم اگر حسن کرسو کو پسند کرتی ہو، اسے اپنی زندگی کا محور بنانا چاہتی ہو، اس سے محبت کرنے لگی ہو، تو اس کا اظہار کرنے سے ہچکچاتی اور شرماتی کیوں ہو؟ حقیقت کیا ہے؟ معاذ کی گردن جھکی رہی، زمین کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میری بہن میں نہیں جانتی کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ شاید میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بازو چھڑا کر معاذ اپنے گھوڑے کی طرف ہو لی۔ نابیل بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آگے بڑھی، پھر تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سرپٹ دوڑاتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ خیر الدین بابروسا سمندر کے کنارے ساحل کی ریت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طرف سے حسن کرسو، صالح کاکاد، سنان، حسن آغا اور اس کے دوسرے اہم سالار ایک گروہ کی شکل میں بابروسا کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی مخاطب کر کے خیر الدین بابروسا سے کچھ کہتا، خیر الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ سب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تب خیر الدین نے انہیں مخاطب کیا،
اب تم سب کے ذہن مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں نے تم سب کو یوں اکٹھے کس لیے بلایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیونس پر حملہ آور ہوں گے اور ٹیونس پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بحری قوت کو مستحکم کریں گے، لیکن اب میں اپنے اس منصوبے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے مغرب سے ہمارے کچھ طلائع گر آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے جزیرہ پنون میں ڈان مارٹن کی قوت پر ضرب لگائی تھی اور جزیرے میں جس قدر ان کے ذخائر تھے وہ سمیٹ کر چل دیے تھے، تو اسی رات افریقہ میں ہسپانیوں کا حکمران سالار مونکیڈ اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مونکیڈ کے مشورے پر ڈان مارٹن نے اپنے تیز رفتار قاصد ہسپانیہ بھجوائے اور اپنے شہنشاہ سے رسد اور کمک طلب کی ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے شہنشاہ پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ افریقہ کے وہ علاقے جو پہلے ہمارے قبضے میں تھے اور انہوں نے چھین لیے تھے، ہم نے ان پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ جب ڈان مارٹن نے اپنے شہنشاہ چارلس سے مدد مانگی ہے تو یاد رکھنا چارلس وقت ضائع کیے بغیر نہ صرف یہ کہ خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھجوائے گا بلکہ اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اور ان گنت جنگجو بھی روانہ کرے گا تاکہ ہر مسلمان قوت کو افریقہ میں دبا کر رکھا جا سکے۔ دوسری طرف میں کسی بھی صورت پسند نہیں کروں گا کہ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو اس قدر مضبوط کر لے کہ آنے والے دور میں وہ ہمارے لیے آہنی فصیل ثابت ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ہسپانیہ سے جزیرہ پنون والے نصرانیوں کو مدد اور قوت پہنچے گی، اس وقت تک میں اس جزیرے کی شکل اور حیت ہی بدل کے رکھ دوں گا۔ جزیرے پر حملہ آور ہونے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال اس کی تفصیل میں تم میں سے کسی سے بھی نہیں کہوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ کسی رات عشاء کے بعد ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ پنون پہنچ کر بتاؤں گا کہ ہم نے جزیرے پر کس طرح سے حملہ آور ہونا ہے، دشمن سے نپٹنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے۔ جزیرے کی شکل و صورت اور حیت تبدیل کی جائے گی۔ اب تم سب اپنی اپنی تیاری مکمل کر لو، عشاء کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک دو روز تک ہسپانیہ سے اس جزیرے کے لیے کمک پہنچنے والی ہے، بلکہ سامان حرب و ضرب کے ذخائر بھی رسد کے سامان کے ساتھ اس جزیرے میں ذخیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس روز یہ ساری چیزیں جزیرہ پنون میں پہنچ جائیں گی، خداوند کو منظور ہوا تو اسی روز ہم جزیرے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ہسپانیہ کے وہ جہاز جو جزیرہ پنون کے لیے رسد اور حرب و ضرب کا سامان لے کر آئیں گے، ان جہازوں پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے بحری بیڑے کی طاقت اور تعداد بھی کافی بڑھ جائے گی۔ اب تم لوگ اٹھو، اپنی اپنی تیاریاں مکمل کرو۔ آج رات کے وقت کوچ کیا جائے گا۔ ہمارے کچھ مخبر جزیرہ پنون کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور جب وہ ہمیں یہ خبر دیں گے کہ ہسپانیہ سے آنے والا سارا سامان جزیرہ پنون پہنچ گیا ہے تو ہم اسی وقت جزیرے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم بھی جزیرے کے اطراف میں سمندر کے اندر منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے ہٹ کر اور اپنے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔